السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ایک ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ہے جو کہ پاکستان کا جو صوبہ پنجاب اس میں جو شہر لاہور ہے وہاں پہ ہوا۔ ایک سرونگ ڈی ایس پی صاحب ہیں، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جس کو کہا جاتا ہے، اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے اپنی بیٹی اور اپنی وائف کے قتل کے الزام میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کیس کا جناب مین ہیڈنگ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جی، یہ کیس کچھ اس طرح ہوا ہے کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس کی جو ہے نا 2 وائفس ہیں، ابھی جو انویسٹیگیشن ریویل ہوئی ہے۔ یہ جو قتل ہوئی ہے یہ ان کی فرسٹ وائف ہے اور اس میں سے ایک ہی ان کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ بیٹی جو ہے مائنر تھی، انڈر 18 کہہ سکتے ہیں، مائنر تھی۔ یہ بات ہے 25 ستمبر 2025 کی، اور ڈی ایس پی صاحب جو ہے 11 بجے کہیں فارغ ہوتے ہیں کسی پولیس کی ریڈ شیٹ سے، تو وہ آتے ہیں اپنی فیملی کو لے کے جاتے ہیں، مطلب اپنی وائف اور بچی کو لے کے جاتے ہیں ڈنر پہ۔ وہاں ڈنر کھاتے ہیں ہوٹلز پہ، اور اس کے بعد گاڑی وہاں سے نکلتی ہے، اور رستے میں جو ڈی ایس پی کے اپنی اسٹیٹمنٹس کے مطابق ہمارا آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اپنی وائف کے ساتھ۔ ایک پلاٹ کا مسئلہ چل رہا ہے، 10 مرلے کا ایک پلاٹ ہے۔ پلاٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پلاٹ جو ہے نا ڈی ایس پی صاحب نے اپنی جو سیکنڈ وائف ہے اس کے نام کروا دیا، اور کہیں سے اس وائف کو پتہ چل گیا، تو اب یہ پھر جھگڑا ہونا شروع ہو گیا۔ جھگڑا اتنا شدت اختیار کر گیا کہ ڈی ایس پی صاحب جناب غصے میں آ گئے، اور غصے میں اتنے زیادہ آ گئے کہ انہوں نے جناب اپنی بیوی کے اوپر فائر کھول دیا، ٹھیک ہے۔ 2 فائر 3 مارے ہوں گے، وہ بیچاری مر گئی ہوگی۔ پھر جب بیٹی دیکھی ہوگی تو بیٹی کو بھی ساتھ ہی مار دیا، کیونکہ وہ ایویڈنس جو ہے اس کو ڈی ایس پی صاحب نے جناب کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کو ختم کیا جائے۔ اب آگے چل کے یہ ہوا کہ جناب ڈی ایس پی صاحب نے کیا کیا کہ دونوں باڈیز جو ہے نا اس کو ڈفرینٹ لوکیشن پہ ڈمپ کیا۔ ایک باڈی جو تھی نا وائف کی باڈی، اس کو جناب کیا ڈمپ شیخو پورہ میں، اور دوسری جو باڈی تھی اس کو لاہور کا کوئی ایک ایریا ادھر جا کے ڈمپ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈمپ کرنے کے بعد وہ معمول کے مطابق انہوں نے جناب ایک ٹیلی فون کیا اپنے تھانے میں، اور یہ انفارم کیا کہ میری جو ہے نا وائف اور میری بیٹی جو ہے وہ گھر سے باہر گئی ہے اور واپس نہیں آئی ہے، ان کے پاس ڈاکومنٹ بھی تھے۔ مجھے سسپیکٹ یہی ہے، مجھے لگتا یہی ہے کہ وہ کہیں اغوا ہو گئی ہے، کیونکہ میں ہائی پروفائل بندہ ہوں، تو ہو سکتا ہے کسی بندے نے میری بیٹی کو یا بیوی کو اغوا کر لیا ہو، تو اس لیے آپ میرا جو ہے میری رپورٹ جو ہے نا وہ لکھ لیں۔ تو اب ظاہری بات ہے یہ بات پھر جناب جو ان لاز ہیں ان تک بھی پہنچ گئی ہے۔ تو ان لاز نے تو ان کو تو پہلے ہی اس پہ شک تھا، کیونکہ اس نے دوسری شادی جو کی ہوئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک اپلیکیشن جو ہے نا وہ انہوں نے تھانے میں جمع کروا دی ان لاز نے کہ بھائی ہمیں اس پہ شک ہے کہ اس نے ہی کہیں ہماری جو بیٹی ہے اور جو ہے اس کو کیا نام ہے کہیں نہ کہیں غائب کیا، اور ہم یہ بھی سسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا ہے، تو اس لیے ہماری درخواست لے لیں۔ اب پولیس کے پاس جب سیکنڈ اپلیکیشن آئی، تو پولیس کے جناب سینئر جو آفیسر تھے، جس کو آئی جی کہتے ہیں یا ڈی آئی جی کہتے ہیں، ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس، جب اس تک بات پہنچی کیونکہ ڈپارٹمنٹل کیس تھا، تو انہوں نے ایک دوسری انکوائری بھی کھول دی۔ دوسری انکوائری جب کھول دی تو یہ جناب جو تھے ڈی ایس پی صاحب، یہ گئے ہوئے تھے ٹریننگ پہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں ان سے فون کیا گیا کہ جناب آپ فوری طور پہ رپورٹ کریں، کیونکہ آپ کے اوپر قتل کا جو ہے الزام ہے۔ تو ڈی ایس پی بڑے اسمارٹ تھے، انہوں نے یہ کیا کہ اپنی پیرول کروا لی، مطلب ضمانت کروا لی فوراً سے، تاکہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے۔ ضمانت تو ہوگی لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان لاز نے بھی کس کے خلاف اپلیکیشن دی ہوئی ہے۔ تو پولیس نے پھر دوسرے کیس میں ان کو اریسٹ کر لیا اور پھر انویسٹیگیشن کی۔ اور اس کے علاوہ پولیس نے یہ کیا کہ جو اس کی گاڑی تھی اس میں سے بلڈ کے سیمپل لے کے، اور اس کی جو ساس جو تھی ڈی ایس پی کی، اس کے سیمپل سے، مطلب اس کی ماں تھی، اس کے ساتھ ملا کے یہ بھی پتہ چلا لیا کہ بھائی یہ سیمپل تو اسی کے ہیں، تو لہٰذا یہ مرڈر کیس بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جناب اس کو ڈی ایس پی صاحب کو کورٹ میں پیش کیا گیا، اور پھر 3 دن کا ریمانڈ لیا گیا۔
اور یہ سٹوری اس طرح جناب ہوئی ہے۔ اب بیٹی کو قتل کرنے کی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، یہی ہوگا کہ ڈی ایس پی صاحب نے جناب ایک قتل کا ایویڈنس جو ہے اس کو چھپانے کے لیے اپنی مطلب 15-16 سال کی بیٹی کو بھی قتل کر لیا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ جو قانون کے رکھوالے ہیں اگر ان میں پیشنٹ نہیں ہے، وہ اگر چیزوں کو مینیج نہیں کر سکتے تو پھر اس کا حال یہی ہے۔ اور دوسری وائف جب بھی ہوتی ہے تو پھر ساری پتہ جھگڑے تو ہوتے ہیں، جب ایک وائف ہے بیٹی ہے تو دوسری جب وائف کی ہے تو پھر یہ چیزیں تو ہوگی، کیونکہ پولیس والوں کے پاس پاور بھی بہت ہوتی ہے اور پیسہ بھی بہت ہوتا ہے، تو پھر جب پیسہ آئے پاور آئے تو پھر عورت تو بیچ میں آئے گی۔ تو یہ افسوسناک واقعہ ہے، یہ کوئی مطلب کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو قتل کرتا ہے، وہ بھی معصوم بیٹی کو جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، قصور آپ کا اپنا ہے، آپ نے شادی کی ہے، اب آپ نے بیٹی اور جناب بیوی کو قتل کا، اس سے اچھا تھا کہ آپ ان کو ڈیورس ہی دے دیتے، وہ زیادہ اچھا تھا۔ اب اپنا بھی مستقبل خراب کیا، بیٹی کو بھی مار دیا، وائف کو بھی مار دیا، جو بیوی نہیں کی ہے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ تو یہ ایک خبر تھی جناب جو آپ سے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ دعا کریں کہ ایسے جو کیسز ہیں وہ نہ ہوں۔ مگر پاکستان میں آئے دن کوئی جولرز جناب چوری کر کے جا رہا ہے، کوئی جناب سونے کے بدلے مطلب کہ قتل کر رہا ہے اپنے دوست کو، تو عجیب عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔